جی تو اس کے ان باتوں کے جراثیم معاملوں کے اندر ہیں، تو یہاں ان کو آپ دبا کے رکھیں، ایسے خطیبوں اور ایسے واعظین کی بات مت سنیں جو آپ کو توڑ کے رکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے ایم ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک مرتبہ پھر عالمی مبلغ اسلام کا لقب پانے والے مولانا طارق جمیل صاحب تنقید کی زد میں کسی بلا وجہ نہیں، بلکہ پہلے کی طرح اپنے متنازع بیانی اور گفتگو کی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں سے ہم انہیں پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ایک آج کی اس ویڈیو میں ایک کلپ ان کا آپ کو سنواتے ہیں۔ نیا انٹرویو ہے، تازہ ترین انٹرویو ہے، جس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ اہل و سنت علماء کرام جو کہ شیعہ سنی جو ہے ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ان سے بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی گفتگو نہ سنی جائے، ان سے دور رہا جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو ہماری دیکھی ہے جس کے اندر وہ اعلان لا تعلقی کیا جا رہا ہے مولانا طارق جمیل کا، آج کی اس ویڈیو کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا، سکرین پر آپ ان کا ویڈیو کلپ سماعت کیجیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ امت پنے کی ترغیب جو آپ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ اتفاق و اتحاد کی جو ترغیب دے رہے ہیں، جو بہت ضروری ہے، اہم ہے، لیکن یہ امت پنے کی ترغیب جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انٹرفیس اور اس کا جو ریلیٹڈ ڈائیلاگ ہے، کیا اس کی وجہ سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ لوگ اور خاص طور پر جو مخالفین ہیں اس کو غلط تعبیر دیں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے؟ لہٰذا فوائد رونما ہونے کے بجائے نقصانات کا اندیشہ زیادہ ہے۔ آپ کا ذاتی خیال اس کے اوپر کیا ہے اور سامعین کے لیے کیا نصیحت اور پیغام ہے آپ کا؟ مولانا صاحب، پچھلے 20 سال سے میں وحدت امت کا پیغام دے رہا ہوں اور میں نے اس کے نتائج، فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس کے مفید ہونے کا اتنا یقین ہے جتنا میں آپ کو دیکھ کے یقین کر رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ باقی کسی بھی مثبت سے مثبت بات کو منفی لے لینا تو بہت آسان چیز ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میں پورے یقین سے اس بات کو چلا رہا ہوں کہ ہم اپنے اپنے فرقوں پر پابند رہیں، مجادلہ مناظرے کے میدان میں مت اتریں اور امت بن کے چلیں کہ دنیا کا باطل ہمیں توڑنے پہ لگا ہوا ہے، ہم آپس میں جڑ کے چلیں۔ مجھے اس کا فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت عرصے سے شیعہ سنی قتل و غارت چل رہا ہے، اور جب سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ بات کہنا شروع کی ہے، بہت کمی آئی ہے، کیونکہ ہر مکتب فکر میں سنجیدہ لوگ اور صلح پسند لوگ زیادہ ہیں اور فتنہ کی آگ بھڑکانے والے لوگ تھوڑے ہیں، لیکن وہ زیادہ اس لیے ہائی لائٹ ہیں کہ وہ بول رہے ہیں، ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے وہاں ان سے یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں کی بیس انڈیا پاکستان ہے تو وہاں خطابت کا زور ہی اس پر ہے، بڑا خطیب بنتا ہی وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ فرقہ واریت کو پھیلائے، تو اس کے ان باتوں کے جراثیم آپ لوگوں کے اندر ہیں، تو یہاں ان کو آپ دبا کے رکھیں، ایسے خطیبوں اور ایسے واعظین کی بات مت سنیں جو آپ کو توڑ کے رکھ دیں۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا عالمی مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ انٹرویو کے دوران ان سے مختلف سوالات ہو رہے ہیں، سکرین پہ آپ دیکھ چکے ہیں انہوں نے کیا گفتگو کی۔ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ سن چکے ہیں۔ اگر آلریڈی آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ویڈیو بالکل ٹھیک تھی، جبکہ ہم نے بھی اس پہ کہا تھا کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب اہل سنت علماء کرام ہی کی مخالفت، اور پھر اب مخالفت میں اس حد تک آگے جا چکے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں ان سے اعلان لا تعلقی کیا جائے۔ ان کی بات کا مطلب اور مقصد اور مفہوم یہی نظر آتا ہے۔ ناظرین، ہم حکومت سے پہلے مطالبہ کر چکے ہیں، آج پھر کریں گے۔ اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں اتحاد، آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ میں وحدت امت پر اتحاد کے حوالے سے میں 20 سال سے محنت کر رہا ہوں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کریں محنت، لیکن ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ اتحاد کے اتنے داعی ہیں، اتحاد کا اتنا شوق ہے آپ کو، تو پھر چلیے بسم اللہ کیجیے، ہم حاضر ہیں۔ ساری اہل سنت کی عادت کو لے کر آؤں گا، میں دعویٰ کرتا ہوں میں لے کر آؤں گا، میری اوقات نہیں کہ میں آپ کے اس طریقے سے بات کروں، لیکن مسئلہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم الرضوان کا اور قرآن مجید اور دیگر مقدسات اہل سنت کا آئے گا تو پھر مجبوری ہے اس طریقے سے بات کرنا۔ باقی میرا مقصد آپ کی توہین نہیں، بے ادبی نہیں، میں اپنے آپ کو آپ کی جوتی کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا، لیکن گزارش ہے کہ اگر آپ اتحاد کے داعی ہیں، حقیقی داعی ہیں،
तो फिर आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, उन लोगों से स्टाम्प पेपर पे लिखवाइए कि वो अहले सुन्नत वल जमात की या किसी भी मकतबा फ़िक्र की किसी भी रेड लाइन को हिट नहीं करेंगे, ताकि हम इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुल्क को मज़ीद आगे ले जा सकें। हुकूमत से पहले भी मुतालबा किया, आज फिर हमारा मुतालबा है कि हुकूमत इस तरह के कवानीन पास करे, इस तरह का कोई कानून पास करे कि कोई भी मकतबा फ़िक्र, कोई भी मसलक, कोई भी मजहब अगर किसी की रेड लाइन को हिट करेगा तो उसके लिए सज़ा का कानून, इसलिए कि कानून पास होगा, एक को सज़ा मिलेगी, दो को मिलेगी वो शिया हो, वो सुन्नी हो, बरेलवी वाले, कुछ मर्जी हो, बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक मजहब। जब कानून पास होगा, सबको पता होगा, सज़ा मिलेगी, तो कोई किसी की रेड लाइन को हिट नहीं करेगा। यूं हम पाकिस्तान को मिलकर मजीद तरक्कियों की तरफ ले जा सकेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी कोई बात गलत हो तो कमेंट में रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।